دیا ہے یا آپ کو شہید کر دیا ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم یا رسول اللہ میں لڑتے لڑتے مر جاتا لیکن آپ کا بدلہ لے کر رہتا۔ حضرت زبیر کو بھی کفار مکہ نے بہت ایذا دی، بہت اذیتیں دیں، انہیں بھی بہت سہنا پڑا۔ سب سے بڑھ کر ان کے اپنے چچا نے دین اسلام میں داخل ہونے کی سزائیں ان کو ایسی دیں کہ انہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر 590 میں حبشہ کو ہجرت کرنا پڑی۔ وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے اہل اسلام سے صلح کر لی ہے، اب مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو یہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے دیکھا تو حالات پہلے سے بھی بدتر ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر آ کر واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا اور تجارت شروع کر دی۔ ان کی والدہ نے ان کی شادی اسماء بنت ابی بکر سے کر دی اور یوں حضرت صفیہ حضرت ابو بکر صدیق کی سمدھن بن گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے۔ عزیزان گرامی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہود نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں میں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے جادو کر کے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے۔ چند مہینوں کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی خوشخبری آ گئی اور جب یہ پیدا ہوئے تو پورے اہل مدینہ نے ان کی خوشی منائی جیسے کہ ہر گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہو، اور اتنی زور سے نعرہ تکبیر لوگوں نے بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمانوں کی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، بھاگنے لگے۔ حضرت صفیہ ہاتھوں میں نیزہ لیے مدینہ منورہ سے نکلی اور جو لوگ میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے ان کو شرم اور غیرت دلاتے ہوئے بولیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ آئے، انہیں تنہا اکیلے قتل ہونے کے لیے چھوڑ آئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کی یہ بات سن کر وہ لوگ جن میں انتشار پھیل گیا تھا یا جو لوٹنا چاہ رہے تھے وہ واپس مڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو احد کے میدان کی طرف آتے دیکھا تو آپ نے جلدی سے ان کے ثابت قدم بیٹے حضرت زبیر کو اپنے پاس بلا کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت حمزہ ان کے سگے بھائی تھے اور اس وقت تک ہند ان کی لاش کا مسئلہ کر چکی تھی، ناک کان کاٹ کے وہ اس کا ہار بنا چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہ حضرت حمزہ کی لاش پر حضرت صفیہ کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت حمزہ جب مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے ان کے 70 ٹکڑے بھی کر دیے تھے، اور وہ سارے کے سارے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی چادر اتار کے اس میں ڈال کے ایک گٹھڑی سی بنا دی، پھر اسی کو ایک قبر میں دفنایا، اس پر آپ نے جنازہ پڑھا اور اس کو ایک قبر میں دفنایا۔ حضرت حمزہ کی لاش کا یہ مسئلہ کوئی مسلمان مرد بھی نہ دیکھ پا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر تک اس کو نہ بھول سکے، یہاں تک کہ جب یہ وحشی فتح مکہ میں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ وحشی تو میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی لاش کے وہ ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب حضرت صفیہ نے جب وہ قریب آئیں تو وہ حضرت حمزہ کو ڈھونڈنے لگی، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت حمزہ تو وہاں نہیں ہے تو ان کا دل بوجھ گیا کہ ان کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اب وہ لاشوں میں دیکھنے لگیں اور جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ لاش بھی سالم و ثابت نہیں ہے تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی گئی ہوگی، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں گے، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا گیا، لیکن میں صبر کروں گی، انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گی، مجھے میرے بھائی کی لاش دیکھنے دیجیے، کسی کو مت روکیے۔ وہ سمجھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ حضرت صفیہ یہ دیکھیں، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بات کی، کہنے لگی مجھے پتہ ہے میرا بھائی زندوں میں بھی نہیں ہے، لاشوں میں بھی نہیں ہے،
تو ضرور بگڑ کے لاش کہیں ٹکڑوں کی صورت میں ہوگی۔ مجھے دیکھنے دیجیے، میں ضبط سے کام لوں گی، میں صبر سے کام لوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے جواب کے بعد انہیں حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور خاموش ہو گئیں۔ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی تدفین کے لیے 2 چادریں دے کر مدینہ منورہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی شہادت پر ایک پردرد مرثیہ بھی کہا۔ حضرت صفیہ نے جب اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی تو اپنے آنسو نہ روک سکیں اور بے اختیار رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، لیکن آپ نے حضرت صفیہ کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ عرش معلیٰ پر حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر۔ جب غزوہ احزاب ہوا تو یہ 5 ہجری تھی۔ اس میں انہوں نے بہت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو احتیاط سے ایک قلعہ میں منتقل کر دیا اور حضرت حسان بن ثابت کو ان کی نگرانی کے لیے کہا۔ قلعہ اگرچہ خاصا مضبوط تھا لیکن پھر بھی خطرے سے خالی تو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سواروں کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے اور بنو قریظہ کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستہ بھی نہیں تھا۔ انہی مشکل کے دنوں میں ایک یہودی اس طرف آ نکلا اور قلعہ میں موجود لوگوں کی سنگن لینے لگا۔ حسن اتفاق سے ایک بوڑھی لیکن ایک صحت مند خاتون نے اس یہودی کو دیکھ لیا۔ وہ اپنی عقل مندی اور فراست سے سمجھ گئیں کہ یہ یہودی ہے اور جاسوسی کر رہا ہے۔ اگر اس نے بنو قریظہ کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ یہاں عورتیں اور بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میدان خالی دیکھ کر قلعہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حسان بن ثابت سے کہا کہ باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دو۔ یہ حضرت صفیہ تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے جواب دیا کہ اگر میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ ہوتا، یہاں عورتوں کی نگرانی کر رہا ہوتا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان کا جواب سنا، خود اٹھیں، خیمے کی ایک چوب اکھاڑی، قلعے سے باہر آئیں، اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حسان بن ثابت سے کہنے لگی کہ جا کر اس کا سر تو کاٹ لاؤ۔ انہوں نے اس سے بھی معذوری کا اظہار کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں کسی کا سر نہیں کاٹ سکتا، میرا دل کمزور ہے۔ ان بہادر خاتون نے اس یہودی کا سر کاٹ کر قلعے سے نیچے پھینک دیا۔ جب یہودی وہاں سے گزرتے اور دیکھتے کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی کا سر کٹا ہوا پڑا ہے تو سمجھے کہ اندر تو ایک مسلمان فوج موجود ہے، چنانچہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب آخر میں حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ جاؤ اس یہودی کا سامان ہی اتار لاؤ۔ وہ کہنے لگے مجھے اس سامان کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت صفیہ کو مال غنیمت میں حصہ دیا جائے۔ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ حضرت صفیہ نہایت زیرک، دور اندیش، بہادر اور صابر خاتون تھی۔ تمام عرب میں اپنے حسب و نسب اور قول و فعل کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بہت اچھے شعر کہتی تھیں۔ آپ حضرت صفیہ کے بھتیجے، خالہ زاد بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے سگے بھتیجے، خالہ زاد بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ بچپن میں انہوں نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت بھی تھی، دوستی بھی تھی۔ حضرت صفیہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اسی طرح سے ایک دوسری خاتون ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کا شمار بھی ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی تھیں، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھیں اور بہو تھیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں اور حضرت علی کی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدن بھی تھیں۔ حضرت جعفر طیار شہید اور شیر خدا حضرت علی کی والدہ تھی۔
اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کی ساس تھیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو حیرت ہوگی کہ فاطمہ بنت اسد مسلمان تھیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں، جبکہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بنو ہاشم اس وقت تک سب سے زیادہ معزز گھرانہ تھا جس میں یہ پیدا ہوئیں، پلیں، بڑھیں، پروان چڑھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے بہت اعلیٰ اوصاف کی اور نہایت عمدہ خصائل کی مالک تھیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی گوہر شناس نگاہ نے انہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے پیارے بیٹے ابو طالب سے ان کا نکاح کیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں دیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور جبکہ بیٹیاں ہانی، جمانہ اور ربطہ تھے۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے کہ ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ یہ شاعری بھی جانتی تھیں، شاعری بھی کرتی تھیں۔ بعثت کے بعد رحمت العالمین نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو بنو ہاشم نے سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی پہلے لڑکے تھے اور حضرت فاطمہ خواتین میں پہلی چند خواتین میں تھیں جو مشرف اسلام ہوئیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے دوسرے بیٹے جعفر بھی پرستاران حق میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مشغول عبادت تھے تو حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا اور حضرت جعفر سے کہتے ہیں کہ بیٹے تم بھی اپنے بھائی، چچا زاد بھائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر حضور کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت جعفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ نے جس خلوص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی سرپرستی جن حالات میں کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب کفار مکہ کی اظہار ثانیہ انتہا کو پہنچ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی، جس میں مہاجرین میں حضرت فاطمہ کے بیٹے جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی تھیں۔ 7 نبوی میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ تو ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی ناطہ رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کو تحریر میں لا کر ہر قبیلہ کے نمائندے سے دستخط کروا کے اسے کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، پوتے اور نواسوں کو لے کر شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمی نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب 3 برس تک شعب ابی طالب میں مصائب و آلام کی زندگی اور تکلیف دہ زندگی گزارتے رہے۔ ان میں یہ فاطمہ بنت اسد بھی تھیں۔ انہوں نے اس زمانے میں کمال ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ 10 نبوت میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہنے لگیں اور ابو طالب کے حصے کا پیار بھی دینے لگیں۔ جب عام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ہجرت کے موقع پر ان کے بیٹے حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلا کر آپ نے خود ہجرت فرمائی۔ ہجرت نبوی کے 2 سال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی بن ابی طالب کا نکاح آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت محمد سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنی والدہ سے کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ آ رہی ہیں، میں پانی بھروں گا، باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسیں گی، آٹا گوندیں گی، آپ کی مدد کریں گی۔ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بے حد محبت تھی۔ آپ اکثر ان سے ملنے تشریف لے جاتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ آپ ان سے بہت شفقت فرماتی، ان کا خیال کرتی، ان کی خدمت کرتی تھیں۔ آپ ان سے لاڈ کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈ اٹھاتی تھیں۔ آپ ان سے ایسے لاڈ فرماتے تھے جیسے بیٹا اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے ہجرت کے چند سال اور بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پائی۔ آپ یہ خبر سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے۔ آپ فوراً ہی ان کے گھر تشریف لے گئے
اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ تم پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں بن گئی تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود بھی لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک میں رحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیص کا کفن دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھود کے آئیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود اس سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو آپ نے لحد کے اندر لیٹ کر دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما دینا اور ان کی قبر کو وسیع کر دینا۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی شدت کو محسوس کیا تو تعجب کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مہربانیاں میرے ساتھ اور کسی نے نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیص ان کو اس لیے پہنائی ہے کہ جنت میں انہیں حلہ ملے، اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ شدائد قبر میں ان کے اوپر آسانی ہو۔ یہ فاطمہ بنت اسد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، حضرت علی کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے اور یہ مسلمانوں کی ایک نامور خاتون تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔